يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان مبشر صاحب نے مورخہ 16 جون 2010 کو اپنے ایک پروگرام پوائنٹ بلینک میں صحافت اور شرافت کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک فریق کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ دوسرے فریق کی عدم موجودگی میں جو چاہیں جھوٹے الزامات لگاتے چلے جائیں، نہ صرف جھوٹے الزامات لگائیں بلکہ ایک دینی جماعت کے بانی کی ذات پر بازاری حملے بھی کرتے رہیں۔ ایکسپریس ٹی وی اور لقمان مبشر کا یہ طرز عمل نہ صرف صحافت اور شرافت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف بھی ہے، کیونکہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف باتیں کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ چنانچہ نہ صرف 3 بے شرم ملا بلکہ لقمان مبشر بھی گھنٹہ بھر مزے لے لے کر اپنے مردہ بھائی کا گوشت تناول فرماتے رہے۔ اس پروگرام میں جو جھوٹے الزامات جماعت احمدیہ پر لگائے گئے ان میں سے پہلا الزام مولوی عبدالرؤوف صاحب کے الفاظ میں کچھ یوں ہے کہ قادیانیت کو ایک مذہبی گروہ کے بجائے ایک سیاسی گروہ کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ مولوی عبدالرؤوف صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنے آپ یا اپنی جماعت کو انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں کہا۔ ہاں، آپ نے اپنے خاندان کے بارے میں ضرور لکھا کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور یہ وہ خاندان تھا جو کہ تمام کا تمام غیر احمدی تھا نہ کہ احمدی۔ چنانچہ وہ مکمل عبارت جس میں خود کاشتہ پودے کا لفظ موجود ہے وہ کچھ یوں ہے: التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریز کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ اشتہار 24 فروری 1898۔ یہ تحریر ثابت کرتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کاشتہ کا لفظ اپنے خاندان کے متعلق لکھا، نہ کہ اپنے یا اپنی جماعت کے لیے۔ اور یاد رہے کہ آپ کا تمام تر خاندان غیر احمدی تھا۔ اسی تناظر میں مولوی عبدالرؤوف صاحب بڑی بے شرمی سے ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں، خاندانی طور پر چونکہ انہوں نے خود یہ اعتراف کیا ہے، تریاق القلوب ان کی کتاب ہے، اس میں بھی خزان میں بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم شروع سے ہی خاندان ہمارا جو ہے وہ برطانوی سامراج کا وفادار اور ان کا خدمتگار رہا۔ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ میرے والد غلام مرتضیٰ مرزا غلام مرتضیٰ نے 50 گھوڑے جو ہیں اور 50 سوار انگریزی حکومت کو استحکام کے لیے اور مسلمانوں کو اور بر صغیر کے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے، صرف مسلمان نہیں بلکہ یہاں ہندو آباد تھے، دوسری آباد، تو بر صغیر کو اور یہاں کے رہنے والوں کو فتح کرنے کے لیے اور ان پر اپنی حکومت کا سکہ جمانے کے لیے اتنی خدمت میں ہمارے خاندان نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ ان کے والد محترم نے مسلمانوں یا بر صغیر کے لوگوں پر اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے انگریزوں کو مدد دی تھی، بلکہ آپ اس کی وجہ جا بجا اپنی مختلف تحریرات میں یوں بیان فرماتے ہیں: مسلمانوں کو ابھی تک وہ زمانہ نہیں بھولا جب کہ وہ سکھوں کی قوم کے ہاتھوں دہکتے ہوئے تنور میں مبتلا تھے، اور ان کے دست تعدی سے نہ صرف مسلمانوں کی دنیا ہی تباہ تھی بلکہ ان کے دین کی حالت
اس سے بھی بدتر تھی۔ دینی فرائض کا ادا کرنا تو درکنار، بعض اذان نماز کہنے پر جان سے مارے جاتے تھے۔ ایسی حالت زار میں اللہ تعالیٰ نے دور سے اس مبارک گورنمنٹ کو ہماری نجات کے لیے ابر رحمت کی طرح بھیج دیا، جس نے آن کر نہ صرف ظالموں کے پنجے سے بچایا بلکہ ہر طرح کا امن قائم کر کے ہر قسم کے سامان آسائش مہیا کیے اور مذہبی آزادی یہاں تک دی کہ ہم بلا دریغ اپنے دین متین کی اشاعت نہایت خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں۔ اشتہار 10 جولائی سن 1900۔ مولوی عبدالرؤف صاحب، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد سے قبل پنجاب میں سکھ راج تھا؟ کیا اس سکھ راج میں مسلمانوں کی زندگی دوبھر نہ تھی؟ کیا اس سکھ راج میں مساجد کو استبل نہ بنا دیا گیا تھا؟ کیا انگریزوں نے آ کر پنجاب کے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات نہ دلوائی تھی؟ کچھ خدا کا خوف کریں اور اللہ کے پیارے بندوں کے خلاف جو کچھ منہ میں آئے بکتے نہ چلے جائیں۔ سو اول یہ بات واضح رہے کہ بانی جماعت احمدیہ نے کبھی بھی اپنی ذات یا اپنی جماعت کو انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار نہیں دیا، بلکہ یہ الفاظ آپ نے اس خاندان کے بارے میں تحریر فرمائے جو کہ غیر احمدی تھا۔ دوم یہ بھی واضح رہے کہ آپ کے خاندان نے انگریزوں کی مدد اس وجہ سے کی کہ انہوں نے سکھ راج کے مظالم سے مسلمانوں کو نجات دلوائی۔ پھر اس پروگرام میں ختم نبوت سے متعلق کہا گیا، ختم نبوت کے اوپر تو حضرت بحث ہی نہیں ہے، وہ تو ہم سارے قائل ہیں، اس میں تو کوئی دور رائے ہی نہیں ہے۔ جناب لقمان مبشر صاحب، ختم نبوت پر تو واقعتاً کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ باقی تمام فرقوں سے بڑھ کر ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے، مگر آپ یہ نہ بھولیں کہ ختم نبوت کی تفہیم پر نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ سے اولیاء اللہ اور دنیاوی ملا کی رائے متصادم چلی آتی ہے۔ تمام اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام ختم نبوت کا وہی مفہوم لیتے رہے ہیں جو کہ آج جماعت احمدیہ کا بھی ایمان ہے۔ اس سلسلے میں 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا ربانی مصلح نہیں آ سکتا جسے اللہ تعالیٰ کوئی نئی شریعت دے کر مابوس کرے۔ تفہیمات الہیہ جز 2 صفحہ 80۔ اسی طرح 6 صدی ہجری کے مجدد حضرت محی الدین ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، وہ نبوت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہوئی ہے وہ صرف تشریعی نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ پس اب کوئی شرع ایسی نہ ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے ناسخ ہو، اور نہ آپ کی شرع میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شرع ہوگی۔ ختم نبوت کی احمدیہ تفہیم کا اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی ختم نبوت کی تفہیم سے کلی مطابقت رکھنا ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا اعتراف جناب جاوید احمد غامدی بھی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، نبوت کے سلسلے کے بارے میں یہ بیان مجدد صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے، کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی۔ اچھا ابن عربی کو لے لیجئے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریع ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ویسی کی ویسے ہی ہے، اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں انقطاعت النبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں؟ یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے، آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا۔ لقمان صاحب، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اولیاء اللہ کی ختم نبوت کی تشریح قبول کرتے ہیں یا دنیاوی ملا کی۔ پھر پروگرام میں شامل ایک اور مولوی جناب زوار بہادر صاحب فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی
نبی، کوئی رسول، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریح، کوئی غیر تشریح، کسی کا امکان ہی باقی نہیں تھا۔ مولوی صاحب، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی آمد کا کوئی امکان نہیں، تو پھر آپ سب کے سب عیسیٰ نبی اللہ کے کیوں منتظر ہیں؟ اگر غیر تشریعی نبوت کا امکان نہیں تو آپ محی الدین ابن عربی کو کیا کہیں گے، جو غیر تشریعی نبوت کے جاری رہنے کے کھلم کھلا قائل ہیں، جیسا کہ آپ فیروز سنز کی ایک کتاب کے حوالے سے اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر زوار بہادر صاحب انتہائی بازاری انداز میں فرماتے ہیں، مرزا قادیانی نے بھی یہاں لوگوں کو یہی دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ میں ہندوستان کا نبی ہوں۔ زوار بہادر صاحب، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کیا آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عبارت بھی پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ میں ہندوستان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ کا دعویٰ تو وہ مسیح موعود ہونے کا ہے جس نے امت محمدیہ میں احیاء دین کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی کی حیثیت سے آنا تھا اور پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع کرنے کے مشن کا آغاز کرنا تھا۔ اس پروگرام میں شامل ایک اور مولوی جناب ابتسام الہی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ساتھیوں اور ان کے پاس جماعت احمدیہ کے عقائد کے بطلان کے لیے کوئی ٹھوس علمی دلیل نہیں، تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض متشابہ اور استعارات پر مبنی الہامات کو لے کر ناظرین کو یوں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان الوہیت ہے، اس کے اندر گستاخی کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ لیکن جب آپ قادیانی لٹریچر کی طرف آتے ہیں اور مرزا کی اپنی تحریریں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے خدا تعالیٰ سوتا بھی ہے، وہ جاگتا بھی ہے، اور لا یضل ربی ولا ینسا، نعوذ باللہ، لا یضل ربی ولا ینسا کے برعکس ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو غلطی بھی لگتی ہے۔ مولوی ابتسام صاحب، آپ اہل حدیث ہیں اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کے عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھوکا بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی؟ ظاہر ہے کہ یہ متشابہ کلام ہے جس کے معنی اسی حدیث میں آگے چل کر بیان بھی کر دیے گئے ہیں۔ بین ہی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الہامات بھی متشابہ کلام کے زمرے میں آتے ہیں، اور آپ خود تشریح فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی اپنے ارادے کو پورا فرماتا ہے اور کبھی اپنے ارادے کو ترک بھی فرما دیتا ہے۔ ورنہ جہاں تک محکم عقائد کا تعلق ہے، بانی جماعت احمدیہ واضح طور پر فرماتے ہیں، حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقہ خاص خدا کے لیے ہیں، کوئی ان میں اس کا شریک نہیں، وہی بذات ہی زندہ ہے اور باقی تمام زندے اس کے ذریعے سے ہیں، اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے، اور جیسا کہ موت اس پر جائز نہیں، ایسا ہی ادنا درجے کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگ سے ہے وہ بھی اس پر جائز نہیں، مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے، نیند اور اونگ بھی وارد ہوتی ہے۔ پھر ابتسام الہی جماعت احمدیہ پہ ایک اور سفید جھوٹ باندھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یونانی عقائد کے مطابق ہم بھی نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ لیکن مردائی جو ہے اسی تصور کو جو یونانی تصور ہے اس کو کیری آن کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسما یا ولدی کہہ کے پکارا، میرا بیٹا کہہ کے پکارا۔ یہ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہو گئی۔ یہاں بھی اس جھوٹے مولوی نے نہ صرف حقائق کو مسخ کیا ہے بلکہ جماعت احمدیہ پر ایک بہتان عظیم لگایا ہے۔ اول تو جو عبارت اس سلسلے میں مولوی ابتسام نے پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ دوم یہ کہ نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق
بلکہ مولانا روم اور شاہ ولی اللہ جیسے عظیم بزرگوں کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اس کے پیارے بندوں کے لیے بیٹے یا اطفال اللہ کے الفاظ کا استعمال ممکن ہے، مگر کن معنوں میں؟ ملاحظہ کیجئے۔ اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ خود فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھولی ہوں صرف اطفال نظر آ گیا ہو لفظ اور آگے پیچھے کچھ نظر نہ آیا ہو؟ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں۔ ان کو پاک کیسے کہہ دوں گے؟ ان کی ناپاکیاں تو اچھلی پڑتی ہیں، پاکستان کی گلیوں میں پھر رہی ہیں، اپنی گواہیاں دے رہی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے، بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے، بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آگے آیت قرآنی کا حوالہ ہے، اب مولوی چاہیں تو مذاق اڑا لیں۔ اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آبا کو بیٹے یاد کرتے ہیں یا کوئی اور یاد کرتا ہے؟ بیٹوں کے تعلق سے آبا فرمایا گیا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ ان الہی کلام کے عارفانہ باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل کیے جائیں، جن کو خدا کی کا ہاتھ، تزکیے کا ہاتھ پاک فرما دے۔ بس اللہ نے خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے۔ جتنے یہ حوالے انہوں نے دیے ہیں ان سب حوالوں میں یہ مضمون واضح کیا گیا ہے، ایک بھی اس کے بغیر نہیں۔ اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعضوں کو نکال کے دکھاتے تھے، اور مضمون کا بالکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہو۔ آگے بہت ایک بات سخت بھی فرمائی گئی ہے، یہ گناہ بھی کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا، یہ زمانہ اگر آ گیا تمہاری ناپاکیوں کی باتوں کا تو اگلا پھر کیسا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے۔ یہی باتیں کیا کرتے تھے جن یہود علماء جو حضرت عیسیٰ کو اوپر جیسے گم تولتے تھے۔ بس یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس پر یہ تمسخر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بنیاد جیسا کہ میں نے ثابت کی ہے یا قرآن پر ہے یا حدیث پہ ہے۔ جن گستاخوں کو یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا، ان کی زبانیں کون روکے؟ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو ان زبانوں کو کاٹ دے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا یہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں یہ حدیث درج ہے، کتاب الادب میں ہے، ادب والا مضمون ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور خدا کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشرکانہ بات کی ہے؟ جو کائنات کے سب سے بڑے موحد تھے اور ہیں اور رہیں گے، بس تقوی سے خالی ہو کر جب زبانیں گند اچھالتی ہیں
تو یہ سوچتی نہیں کہ حملے کہاں جا رہے ہیں، کن 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 تک، پاک وجود تک ان کی زبانوں کی تکلیف پہنچتی ہے۔ مولانا روم اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں، اولیاء اطفال حق اندے پسر، اے میرے بچے، اولیاء حق یعنی خدا تعالیٰ کے اطفال ہوتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اگر لفظ ابنائے بجائے محبوبہ ذکر شدہ باشد چہ عجب، کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اپنے محبوبوں کے لیے، تو عجب تعجب کیا ہے، ہونا چاہیے ایسے۔ ناظرین نے دیکھا کہ مولوی ابتسام صاحب کس دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں۔ مولوی موصوف مزید فرماتے ہیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف یہ کہ ان کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، بلکہ سب جانتے ہیں کہ ڈاکہ تو محض مادی اشیاء پر ڈالا جا سکتا ہے، نہ کہ غیر مادی اشیاء پر۔ مثلا اگر یہ مولوی موصوف چاہیں تو دھونس، دھمکی اور ڈاکے کے ذریعے کسی بیچارے کا مادی مال و متاع تو غصب کر سکتے ہیں، مگر اس کی عقل و فہم اور شرافت و نجابت تو کبھی نہیں چھین سکتے، باوجود اس کے کہ ان مولوی صاحب کو ان چیزوں کی اشد ضرورت بھی ہے۔ پھر اس پروگرام میں مولوی عبدالرؤف صاحب دعویٰ کرتے ہیں، امت مسلمہ کا یہ 1400 سال سے متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ دعویٰ محض سفید جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ، حضرت امام ابن حزم، ازہر یونیورسٹی کے علامہ شلتوت اور سر سید احمد صاحب سب کے سب یہ یقین رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ مولوی صاحب، ٹی وی پر بیٹھ کر ایسا سفید جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو شرم و حیا کریں۔ آئیے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جاوید غامدی صاحب بھی نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں، بلکہ ان کا دوبارہ دنیا میں آنا قطعاً خلاف قرآن قرار دیتے ہیں۔ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے جب قرآن نے متوفی کا کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام قانون کے مطابق کسی اور کو تو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لے گئے۔ اب فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس بات کو ایسے نہیں مانتا، تو تب بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں، خالی ہے قرآن اس سے بالکل۔ اچھا، بالکل یہی معاملہ حدیث کا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ رہ گیا ان کا دوبارہ آنا، تو دوبارہ آنے کے بارے میں بھی قرآن مجید تو یہ معلوم ہے کہ بالکل خالی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کا نام لے کر ان کے بارے میں اپنا پورا پروگرام بتا رہے ہیں۔ تو ان کا پورا پروگرام بتایا ہے کہ جب انہوں نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، برافیوں کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، ومطہروں کا من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بالکل الگ کر لوں گا، ہاتھ نہیں لگا سکیں گے تمہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ پھر وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے تیرے ان منکروں پر غلبہ عطا کر دوں گا. ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ قیامت تک کا پروگرام ہے. اس میں کیا بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمہیں نازل کروں گا. نہیں فرمایا, خالی ہے قرآن مجید اس سے بالکل. اچھا, پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا, پہلی حدیث کی کتاب وہ. آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے, کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں, کوئی ذکر نہیں بالکل. اس کے بعد کی حدیث کی کتابوں میں البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر آنا شروع ہوا ہے, اور پھر بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ان کتابوں میں ہے جو بعد کے زمانے میں مرتب کی گئی ہے. کوئی شخص چاہے تو ان کی بنیاد پر یہ مان لے, لیکن پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ میں جو اس کی اجازت نہیں دیتے. سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ نقل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں مسیح سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو, تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد سے اب تک آپ ان کے نگران ہیں, میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے. ان الفاظ کو آپ خود سوچئے کہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی 2 دن پہلے ان کی گوشمالی کر کے آیا ہوں, ان کو بتا کے آیا ہوں, سلیب توڑ کے آیا ہوں, جزیہ ختم کر کے آیا ہوں. یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو, ایسی کوئی بات نہیں. پھر ایک اور دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے مولوی ابتسام صاحب فرماتے ہیں, بات کہی ہے کہ کوئی بھی شخص, اس کے بیٹے نے بھی یاد لکھی ہے, کوئی بھی شخص ہر مقام کے اوپر پہنچ سکتا ہے, یہاں تک کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ سے اوپر والے مقام کے اوپر بھی جانا چاہے تو اس مقام کے اوپر بھی پہنچ سکتا ہے. ناظرین اس پوری عبارت کو سن کر حیران ہوں گے کہ جس کی طرف یہ مولوی موصوف اشارہ کر رہے ہیں, یہ ملا کس قدر فریبی اور جھوٹے ہیں کہ جو آدھی ادھوری عبارت کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے کس طرح لکھنے والے کے مفہوم کو بالکل الٹ دیتے ہیں. آئیے اس مکمل عبارت کو اس کے اصل سیاق و سباق میں ملاحظہ فرمائیں اور ان جھوٹے ملاؤں کی دیانت کا ماتم کریں. اب یہ جو عبارت ہے الفضل 17 جولائی 1922 سے لی گئی ہے, اور الفضل 17 جولائی 1922 میں جو عبارت شائع ہوئی ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلا فقرہ بالکل اسی طرح ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے, اور خدا نے آئندہ کے متعلق بھی گواہی دے دی کہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. یعنی ماضی سے صرف نہیں آگے بڑھے, آئندہ قیامت تک جو پیدا ہو گیا ہے اس سے آگے بڑھ گئے. پھر اس پہلی تحریر اور اس میں جو تضاد ہے اس کا جواب کیا ہے. فرماتے ہیں اگر روحانی ترقی کی تمام راہیں بند ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں, اور پھر اس میں کوئی خوبی بھی نہیں کہ ایک کو بڑھا دیا جائے اور دوسروں کو بڑھنے نہ دیا جائے. ہاں خوبی یہ ہے کہ موقع سب کو دیا جائے, پھر آگے جو بڑھ جائے بڑھ جائے. یہ ہے مضمون جس کو آگے جا کر پھر حضرت مسلم موعود مزید کھولتے ہیں. اس کو غور سے پہلے سمجھ لیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے آگے کیا, تو یہ رعایت کر کے گویا پکڑ کے آگے نہیں کر دیا, یا اس طرح رعایت نہیں کی کہ دوسرے آگے بڑھ سکتے تھے, استعداد کے لحاظ سے بڑھنا چاہتے تھے, بڑھ رہے تھے, اللہ نے رستے میں روک ڈال دی کہ نہیں بڑھنا. یہ جو تصور ہے اس کو جماعت احمدیہ رد کرتی ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ دوڑ کا مقابلہ کروایا جائے اور کہا جائے کہ آپ شامل ہو, جو آگے آگے جو آگے بڑھ گیا, اور کچھ کے رستے میں روک ڈال دی جائے کہ یہ جو اول آ رہا ہے اس وقت, یہ جتنا آگے نکل چکا ہے اب آگے قدغن ہے, تم اس لکیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ وہی بڑھے گا. اگر آج کسی اولمپک کے مقابلے میں یا کسی ملک کے مقابلے میں یہ طریق اختیار کیا جائے تو جو اول آ رہا ہے اس کی عزت افزائی ہے یا اس کی نعوذ باللہ من ذالک تذلیل ہوگی. یہ بحث ہے. یہ کم فہم علماء ان باتوں کو نہیں سمجھتے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی فضیلت اس بات میں نہیں ہے کہ جب آپ ایک مقام سے آگے بڑھے تو خدا نے دوسروں کے لیے آگے گیٹ لگا دیے، رستے روک دیے، کہ جس کا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آگے بڑھے گا بڑھ چکا ہے، اب تمہیں طاقت نہیں دوں گا، تمہاری طاقتیں چھین لوں گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو میں آگے سے رستے بند کر دوں گا۔ یہ اگر سلوک اختیار کیا جائے تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذاتی طور پر تمام بنی نوع انسان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی ٹانگیں کھینچ دیں، ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اس لیے محمد رسول اللہ آگے بڑھے۔ یہ کلمہ عزت کا نہیں، شدید گستاخی کا ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ بیان کیا، پھر سمجھا کہ شاید میں پوری طرح بیان نہیں کر سکا، پھر دوسری جگہ بیان کیا، لیکن اس تحریر سے پہلے بھی اس مضمون پر روشنی ڈال چکے ہیں اسی سال۔ اس میں نسبتاً زیادہ وضاحت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ بابا صاحب نے جہاں اتنی الفضل کی تلاشی لی ہے وہاں یہ بھی تو نظر سے گزرا ہوگا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا بچہ جن سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ چونکہ بڑھ سکتا ہے اس لیے بڑھ جائے گا، بڑھ سکنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر قید کوئی نہیں، کھلی ریس، کھلی دوڑ ہو رہی ہے، جو چاہے لگائے زور، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہ خیال نہ کرے کہ رستے بند ہیں میں حصہ ہی نہیں لے سکتا۔ صلاح عام ہے، آؤ اور دوڑو اور محمد رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن فرماتے ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے وہ بچہ جنا ہو جو اس کھلی دوڑ میں محمد رسول اللہ سے آگے نکل جائے، اور نہ آئندہ کوئی ایسی ماں پیدا ہوگی جو ایسا بچہ جن سکے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اسی مضمون کو حضور فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھنے سے نہیں روکا۔ اگر کسی شخص میں ہمت ہے تو بڑھ جائے، مگر بڑھے گا نہیں۔ یہ عبارتیں چھوڑ دی ہیں بابا صاحب نے، کیونکہ خود بول رہی ہیں کہ مطلب کیا ہے۔ بڑھے گا نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے کوئی وہ قربانی دینے کا اہل ہی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی دے سکے۔ یہ صاف بات ہے کہ بڑھ سکنا اور چیز ہے اور بڑھنا اور چیز ہے۔ بڑھ سکنے کے یہ معنی ہیں کہ ہر شخص کے لیے آگے بڑھنے کا موقع ہے، اگر موقع ہی نہ رہے تو پھر مقابلہ کیسا ہوا، فضیلت کیسی قائم ہوگی؟ اور یہ راستہ اس کے لیے بند نہیں بلکہ کھلا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص آپ سے بڑھا نہیں تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشق کا نمونہ دکھایا ویسا نمونہ اور کوئی نہیں دکھا سکا۔ عام آدمی تو الگ رہے، وہ نمونہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بھی نہیں دکھا سکے۔ پھر فرماتے ہیں بعد کے خطبہ 22 اسی فروری میں ہی، اسی خطبے میں سے ہے 11 فروری 1922، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی شخص بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نے اس مقام کا دروازہ بند نہیں کیا، مگر تم میرے سامنے وہ آدمی تو لاؤ جو محمد رسول اللہ سے مقامات قرب کے حصول میں زیادہ صورت اور تیزی کے ساتھ اپنا قدم آگے اٹھانے والا ہو سکنا اور چیز ہے اور ہونا اور چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عیسائیوں سے کہہ دو کہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ واقعہ میں خدا کا کوئی بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہوتا اور چیز ہے اور ہے یا نہیں یہ اور مضمون ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے درجے میں آگے نکل گیا، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے، خدا نے اس دروازے کو بند نہیں کیا، مگر عملی حالت یہی ہے
کہ کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ نہیں جنا، نہ قیامت تک کوئی ایسا بچہ جن سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکے۔ اب ہر صاحب فہم پر روشن ہوگا، عقل رکھنے والا انسان سمجھ لے گا کہ عقیدہ یہ ہے کہ دوڑ کھلی ہے، اور دوڑ میں کوئی ناجائز رعایت کسی کی نہیں برتی گئی۔ یہ نہیں کیا گیا کہ بعض کے ٹریک کے آگے پتھر رکھ دیے گئے ہوں اور بعض کے ٹریک کھلے چھوڑ دیے گئے۔ دوڑ کھلی ہے، قیامت تک کے لیے کھلی ہے، لیکن جس نے نتیجہ نکالنا تھا وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ قیامت تک کے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ نتیجہ نکال چکا ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکال چکا ہے کہ نہ پہلے کوئی آگے بڑھا، نہ اس میرے پاک رسول سے آئندہ قیامت تک کوئی آگے بڑھے گا۔ لگا لو زور جس نے لگانا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ ہے، تبھی آپ فرماتے ہیں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے بچہ جنا ہو، کوئی ماں ایسی نہیں جو بچہ آئندہ کبھی جن سکے، جو محمد رسول اللہ سے آگے بڑھ جائے۔ اب یہ عبارتیں بالکل کھلی کھلی اور واضح ہیں، اور اس میں آن حضور کی اعلیٰ شان کا اظہار ہے اور خدا تعالیٰ کے اعلیٰ انصاف کا اظہار ہے۔ انصافاً اس نے سب کو صلاحیتیں بھی بخشیں اور موقع دے دیے، مگر ان موقعوں سے کسی نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنی جان پر خدا کی خاطر ظلم کرنے والا کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہوگا۔